السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سرکار دو عالم نور مجسم طاہر اعظم ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور احترام، خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، واہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، سبحان اللہ۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، واہ، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، وہ جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے، مگر میرے نبی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے، ہر فقیر زندہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی حسین اور خوبصورت محفل شروع سے لے کر اب تک ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نعت خوانوں کو آپ نے سنا، اور سید نور میاں صاحب قبلہ چند ہی منٹ میں بہت بہترین گفتگو کر گئے، اور نور میاں کے بعد میں بولنا آپ خود سمجھتے ہیں، لیکن یہ حضرت ہی کا حکم ہے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ایک بھی بج رہے ہیں، کیونکہ آل رسول اولاد رسول ان کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے، اور میری یہ اوقات نہیں کہ میں ان کے بعد میں بولوں، بلکہ ہاں حکم پر ہی عمل ہوا ہے۔ بہت ہی قسمت والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں کہ آپ ان کے آستانے پر حاضری دے رہے ہیں جنہیں غریب نواز پسند کرتے تھے، جنہیں خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ پسند فرمایا کرتے تھے، آپ ان کے آستانے پر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کو کیا دیں؟ ان کو دینا ہماری بساط نہیں ہے، ان کو دینا ہماری بساط نہیں ہے، بلکہ ہم سب یہاں حاضر دینے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے حاضر ہیں، اور یقیناً آج سلطان التارکین کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے، آج ان کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے، اور آج جس نے لمحے بھر کے لیے ان کی بارگاہ سے دل لگا لیا، لمحے بھر کے لیے جو آج ان کی نظروں میں آ گیا، خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، سبحان اللہ، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ دکھنے میں بڑے سیدھے سادے، زندگی گزارنے کے اصول جب آپ سنیں گے، اور آپ نے سنا بھی ہے، سید نور میاں صاحب کی زبانی آپ ہر سال سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور بھی مقررین کی زبانی آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ سادہ، اتنے سادہ
اللہ اکبر کہ آپ سکون پسند زندگی گزارنا پسند فرمایا کرتے تھے، اور بالکل سیدھا سادہ کپڑا، سیدھا سادہ انداز، سیدھا سادہ کھانا بھی آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے آپ وہ کھیچڑا وغیرہ بنا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا میں نے سنا یا پڑھا، خیر وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ سرکار صوفی صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے آپ کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھا کہ صاحب بڑی سادہ سا زندگی ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی زمین پر کھیتی اور کاشتکاری کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اس سے جو ملا کرتا تھا اسی سے اپنی زندگی وہ گزارا کرتے تھے۔ مائی صاحبہ کا آپ نے حال سماعت فرمایا کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار اور بڑی سادہ ترین زندگی گزارنے والی آپ کی اہلیہ اور ہماری مائی صاحبہ تھی۔ سرکار کے دیوانوں حال یہ تھا زندگی کا کہ ایک شخص آپ کی اس سادے پن سے متاثر ہو کر آپ کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ چند روپے لے کر آیا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں صاحب کہ آپ کی تربت جو ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، آپ کا قمیض مبارک بہت بوسیدہ ہو چکا ہے، امامہ آپ کا جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، اے سلطان الطارقین صوفی حمید الدین یہ لیجئے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی دیکھیں آپ، تہبند آپ کی بڑی پرانی ہو چکی ہے، قمیض آپ کا بوسیدہ ہو چکا ہے، امامہ آپ کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے زندگی گزارنے والے سرکار صوفی حمید الدین ناگوری اس سے پیسہ ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، بلکہ آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ذرا 2 منٹ رک جاؤ، میں ذرا اپنے گھر کے اندر پوچھ کر آ جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ آج بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر کسی چیز کو حاصل کرنے کی خاطر بیوی سے پوچھا کرتا ہے، بیوی سے مشورہ لیا کرتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی راضی کرنے کے لیے مشورہ لیتا ہو، کوئی خوش کرنے کے لیے مشورہ لیتا ہو، اور اگر کوئی مشورہ بہت زیادہ لیتا ہے تو اسے زن مرید کہا جاتا ہے، بیوی کا غلام کہا جاتا ہے۔ مگر سرکار صوفی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ یہ جو مشورہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ آپ بیوی سے ڈرتے تھے یا دبتے تھے، نہیں، بلکہ آپ کی بیوی کی زندگی کا حال یہ تھا کہ وہ عابدہ تھی، وہ زاہدہ تھی، وہ متقیہ اور پرہیزگار تھی۔ سرکار صوفی صاحب کے پاس میں رہنے والی حمید الدین ناگوری کی زندگی میں رہنے والی، حمید الدین کی نگاہوں میں رہنے والی کوئی معمولی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار کے دیوانوں جب صوفی صاحب قبلہ وہ روپے کی اجازت لینے کے لیے اپنی بیوی کے پاس میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری تہبند پرانی ہو چکی ہے، میرا قمیض بہت پرانا ہو چکا ہے، میرا امامہ بوسیدہ ہو چکا ہے، سنو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں جس طریقے سے جی رہا ہوں اس طریقے سے جیتا رہوں گا، مگر میں تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جب تم نماز پڑھتی ہو تو کبھی دوپٹہ ادھر کر لیتی ہو، کبھی دوپٹہ ادھر کر لیتی ہو، کبھی دوپٹہ ادھر کر لیتی ہو، یہ دوپٹہ پھٹا ہونے کی وجہ سے تمہیں نماز میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں سنو، جب کپڑے کم تھے، جب کپڑے بوسیدہ تھے تو خدا کی قسم مسلوں پر اشک بہائے جا رہے تھے، نمازوں میں آنسو بہائے جا رہے تھے، جب کپڑے بوسیدہ تھے تو خدا کی قسم دل چمکدار تھے، روحیں چمکدار تھی، اللہ اللہ، بھلے ہی لباس نہ تھا ان کے پاس میں لیکن خدا کی قسم ایمان زندہ اور تابندہ تھا، ان کی نگاہوں میں دنیا کی دولت تھی، ان کے اشاروں میں دنیا کی دولت تھی، وہ زمانے کو بتانا یہ چاہتے تھے، دنیا والوں ہمیں زمانے کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کی ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ جب ان کو کہا گیا تو آپ اپنی بیوی سے جا کر مشورہ لیتے ہیں، سنو بیوی کیا کہہ رہی ہے، وہ آج کی کوئی عورت ہوتی، وہ ہمارے جیسوں کے پاس میں صحبتوں میں رہنے والی ہوتی تو ہاتھ دبا کر کے دیتی، چھوڑ دیتی ہوں لے لو نا، 4 کپڑے اور ویسی آ جائیں گے، فلاں آ جائے گا، یہ آ جائے گا، لیکن وہ بیوی کسی اور کی نہیں بلکہ سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری کی اہلیہ مائی صاحبہ، جن کا مزار ان کے قریب میں ہے، اور ابھی ہم سفر میں آ رہے تھے، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مائی صاحبہ کے پاس میں بیٹھ کر جو مراد مانگی جاتی ہے وہ پوری ہو جایا کرتی ہے، مائی صاحبہ کے دربار میں بیٹھ کر جو عرضی لگائی جاتی ہے وہ عرضی مقبول
کا دستخط کروانا مائی صاحبہ کا کام ہے. کون مائی صاحبہ؟ جو سرکار صوفی صاحب کی بارگاہ ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں لے لوں دوپٹہ تمہارا جگہ جگہ سے. مسلمانوں جائزہ لو اپنے گھر میں. بھری پڑی ہے الماریاں جگہ. دوپٹہ ہر سوٹ کے ساتھ میں الگ نظر آتا ہے، مگر نماز ہمارے گھر میں نہیں ہے، تلاوت ہمارے گھر میں نہیں ہے. وہ بہاریں ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ جو ہاتھ ہو جائے کہ خدا کی رحمتیں جھوم کر برسنے لگ جائے. کپڑوں کی کمی نہیں، روپیوں کی کمی نہیں ہے. فیشن کا اتنا دور دورہ کہ ہر سوٹ پر چوڑیاں الگ ہے، ہر سوٹ پر ایئرنگ الگ ہے، ہر سوٹ پر دوپٹہ الگ ہے، چپل تک الگ ہوتی ہے. مگر قربان جاؤ ان کی سادگی کے اوپر کہ ایک دوپٹے سے برسوں زندگی گزار رہی، ایک دوپٹے سے برسوں زندگی گزار رہی ہے. لوگوں ہمارے یہاں خالی دوپٹے دیکھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں خالی سوٹ دیکھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں گھر کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ سوٹوں پر کبھی ایئرنگ دیکھتی ہے، کبھی چوڑیاں دیکھتی ہے، کبھی اپنے بٹن دیکھتی ہے کہ سوٹ میں میچنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کبھی چپلیں دیکھتی ہے کہ سوٹ میں میچنگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. ہمارے یہاں سارا مسئلہ میچنگ لے کر ڈوب گئی، دنیا کی فیشن لے کر ڈوب گئی. کہ تم نے صرف سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کی چوکھٹ پر عورتوں کو میلے کی طرح گھمایا ہے. تم نے اپنی بیٹی حمید الدین کی گلیوں میں گھومنے والی نوجوان بیٹی کے سر پر دوپٹہ تک تو نے نہیں دیکھا، اور تو گھر سے لے کر بھی یہ کہہ کر آیا چل میلے میں چلتے ہیں، چل ٹھیلے میں چلتے ہیں، بازاروں میں گھومنے چلتے ہیں، وہاں تجھے جھولے جھلاؤں گا، وہاں تجھے ہوٹل میں کھلاؤں گا، وہاں تجھے یہ کھلاؤں گا پلاؤں گا. چلو گھومنے چلتے ہیں. ارے جس آستانے پر لیتی ہوئی مائی صاحبہ کے تقوی کا یہ عالم ہو، جس کی نمازوں کا یہ عالم ہو، اور جس کی خدا ترسی کا یہ عالم ہو، وہاں اسی کے آستانے کے قریب میں اگر مسلمان کی بیٹی سر کھول کر گھومتی ہے، مسلمان اپنی بیٹیوں کو سر کھول کر اگر جھولے جھلوا رہا ہو، بازاروں میں گھموا رہا ہو، تو بتا تو یہاں کیا لے کر آیا تھا اور یہاں سے کیا لے کر جا رہا. جواب دیں آپ مجھے، اب کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے مسلمانوں ان آستانوں کو بدنام مت کرو، ان آستانوں کو بدنام مت کرو. آوارہ گردی کی جگہ اور بھی بہت ہے، آوارہ گردی کی جگہ اور بھی بہت ہے. ان آستانوں پر مت کرو، ان آستانوں پر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں مت کرو، ورنہ یاد رکھو نسلوں کا حال بدلتا چلا جا رہا ہے. سوچیں بدل رہی ہے. ابھی آ رہے تھے، وہ دور اتر گئے، کئی دیر تک پیدل چلتے چلتے آئے. نوجوانوں کا جو حال دیکھا، وہ لات مار رہا ہے، وہ چھین جھپٹ کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو ابھی یہاں سا کسی دروازے کے آگے گالیاں دے رہے ہیں آپس میں. احساس تک نہیں ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہم آئے کس لیے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، کیوں کھڑے ہیں. ارے ہمارے آنے کا انداز بدل گیا. جبھی تو دیکھ کہ ہم آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک جانے والے کے بارے میں بھی تجھے بتا دوں. ایک بندہ ناگور سے نکل کر اجمیر کے رستے پہ جایا کرتا تھا، غریب نواز کی حاضری میں جایا کرتا تھا. وہ کوئی اور نہیں جس کے عرس میں ہم حاضر ہیں، وہ سلطان الطارقین، وہ صوفی حمید الدین ناگوری تھے، جو ناگور کی زمین سے اجمیر میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے. سرکار نور میاں صاحب بھی کبھی کبھی بتاتے ہیں کہ صاحب بڑی جلدی پہنچ جایا کرتے تھے، بہت جلدی پہنچ جایا کرتے تھے. میرے سمجھ میں نہ آیا، یا اللہ بیکانیر سے گاڑی لے کر
چلا تو ڈرائیور کہہ رہا تھا 2.5-3 گھنٹے لگیں گے، کسی نے کہا 2.5 گھنٹہ، کسی نے کہا 2 گھنٹہ، بڑی تیزی سے گاڑی چلا کر یہاں پہنچے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ابھی تک بھی کہ سرکار صوفی صاحب اتنے جلدی اجمیر کیسے پہنچ جایا کرتے تھے، اتنی جلدی غریب نواز کی دہلیز پر کیسے پہنچ جایا کرتے تھے۔ پوچھ زمین سے کیوں پہنچ جایا کرتے تھے تو زمین کہتی ہے اللہ کے ولی کا قدموں کا بوسہ لیتے لیتے خود قدموں میں آ جایا کرتی۔ ہمیں تو دین کو پتہ نہیں چلتا کب ناگور گیا ہے کب اجمیر آیا ہے۔ سلطان الطارقین کو پتہ نہیں چلتا کب ناگور گیا کب اجمیر آ گیا۔ زمین قدموں کا بوسہ لیتی رہتی، صوفی کا قدم چلتا رہتا اور آپ دیکھتے تو اجمیر آ جایا کرتا تھا۔ آ گیا مرشد نگر آ گیا، گالیاں دے رہے ہو، اور سرکار صوفی صاحب اجمیر کی زمین پر پیشاب تک نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ وہاں پر بول و براز وغیرہ نہیں کرتے بلکہ پیشاب لگ جاتا تو اجمیر کی حدوں سے باہر آ کر کیا کرتے تھے۔ منع نہیں ہے، شریعت متحدہ میں بھی منع نہیں ہے، لیکن پیر کی زمین کا ادب تھا، پیر کے علاقے کا ادب تھا۔ تم آستانے کے قریب کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہو، تم آستانے کی گلیوں میں آ کر ایک دوسرے کو برا بھلا اور بھدے الفاظ کہہ رہے ہو، لیکن میرا صوفی اپنے پیر کے نگر میں اپنی مرشد کی زمین پر پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اللہ سرکار صوفی صاحب نماز ادا کرواتے۔ اب دیکھ جانے والے کا انداز تو دیکھ، وہ یہاں سے جاتے جا کر نماز پڑھواتے، نماز پڑھاتے، سارے ولی کہتے، صوفی صاحب کہتے اللہ اکبر، صوفی صاحب کے پیچھے سارے کئی ولی کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے، کہتے اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی کہ ہر نمازی خدا کی قسم اب یہ محسوس کرتا کہ میں نماز زمین پر نہیں، میں عرش اعظم پر پڑھ رہا ہوں، بلکہ کیوں کہ اسے عرش نظر آیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ یہ نمازیں ہو رہی تھی، یہ سجدے ہو رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار صوفی صاحب لیٹ ہو گئے، آپ کو دیر ہو گئی، آج امام بدل گیا تھا۔ امام بدلا تو نظارہ بھی بدل گیا تھا، امام بدلا نظارہ بھی بدل گیا تھا۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، سرکار مقتدیوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اب مقتدی تڑپ رہے ہیں، کیا بات ہے، قیام چلا گیا ابھی تک نظر نہیں آیا، رکوع چلا گیا ابھی تک نظر نہیں آیا، سجدے چلے گئے ابھی تک نظر نہیں آیا، ایک رکعت چلی گئی ابھی تک نظر نہیں آیا، پوری نماز ہو گئی ابھی تک عرش نظر نہ آیا۔ نماز کے بعد میں ہر ایک ولی دل میں محسوس کر رہا تھا یا اللہ آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے عرش نظر نہ آیا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے سرکار شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آج نماز میں عرش نظر نہیں آیا۔ دوسرا کہتا مجھے بھی نظر نہیں آیا، تیسرا کہتا مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کہہ رہے تھے حضور عرش مجھے نظر آتا تھا، میں سوچتا تھا میری ولایت کا صدقہ ہے، یہ سوچتا تھا اس کی ولایت کا صدقہ ہے۔ غریب نواز نے کہا یہی تو دکھانا تھا، یہ تمہاری ولایت کا نہیں، یہ ہمیں تو دین کے تقوی کا صدقہ ہے۔ الدین کے تقوی کا صدقہ ہے، یہ سلطان الطارقین کے تقوی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جانے والا ادب سے جاتا ہے تو کیا کیا خیرات مل جایا کرتی ہے، کس کس عطا کی بارش ہو جاتی ہے، کیسی کیسی نوازشیں ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، بس جو بات شروع کی تھی اسے پورا کر دوں کہ سرکار صوفی صاحب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کیا یہ نذرانہ جو مل رہا ہے اسے لے لوں؟ میرا تو جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ کپڑا وغیرہ لا کر دے دوں، تمہیں ایک سادہ سا دوپٹہ خرید کر لا کر دے دوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار صوفی صاحب کی بیوی آپ سے کہہ رہی تھی نہیں میرے ساتھ
सरताज, जब तुम्हें ज़रूरत नहीं तो मुझे भी ज़रूरत नहीं। जब सूखा टुकड़ा तुम खा सकते हो तो मैं भी तो तुम्हारे पीछे आई हूँ। सूखा टुकड़ा मैं भी खा सकती हूँ। गुर्बत तुम्हारे लिए है तो गुर्बत मेरे लिए भी है। सरकार सूफी साहब इसरार कर रहे थे, ले लो ले लो। मोहतरमा ने कहा कभी मत सोचना कि शायद तुम दिल में ये सोच रहे होंगे कि वो ये सोच रही होगी कि किस गरीब के पीछे आ गई हूँ। दुपट्टा तक आज तक चेंज नहीं मिल रहा है, कपड़े पोशीदा पहनने को मिल रहे हैं। सरकार सूफी साहब कह रहे थे कहीं तुम दिल में ये ख्याल मत कर लेना कि कैसे के पीछे आ गई हूँ मैं, कैसे के पीछे आ गई हूँ मैं, कि जब सूखे टुकड़े खुद खाता है मुझे खिलाता है, पोशीदा लिबास खुद पहनता है मुझे पहनाता है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब आपकी अहलिया मोहतरमा ने आपसे ये कहा तो सूफी साहब ने फिर इसरार किया, ले लो। आपने फरमाया हमीदुद्दीन मुझे एक चीज का जवाब दो। कहा क्या पूछना चाहती हो? कहा मेरे इस फटे हुए दुपट्टे से क्या मेरा मौला राजी नहीं है? मेरे इन पोशीदा कपड़ों से क्या मेरा मौला मुझसे राजी नहीं है? मेरी इस तरह जिंदगी गुजारने से क्या मेरा मौला राजी नहीं है? सरकार सूफी साहब अपनी अहलिया के सामने देख कर कहते हैं, यकीनन मेरा रब लिबासों से राजी नहीं होता है, मेरा रब सजदों से राजी होता है, मेरा रब कपड़ों से राजी नहीं होता है, मेरा रब तकवे से राजी होता है, मेरा रब इबादत और रियासत से राजी होता है, मेरा रब ज़ोत और तकवे से राजी होता है। आपकी बीवी ने कहा हमीदुद्दीन जब हमारा मौला इन फटे हुए कपड़ों में हमसे राजी है तो हमें नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। जिस हाल में हमारा रब हमसे राजी है हम उसी हाल में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। वाह वाह वाह। जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन आस्थानों पर हाजिर होने की खातिर अदब जरूरी है। जो आप बड़ी किस्मत वाले हैं। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूँ, आपकी किस्मत को सलाम करता हूँ कि आप इधर उधर चक्कर नहीं बल्कि खुदा के घर में बैठकर अल्लाह के वली का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह के वली का जिक्र सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक आले नबी की सरपरस्ती में यहाँ बैठे हुए हैं, औलादे अली सैयद नूर मियाँ साहब की सरपरस्ती में बैठे हुए हैं। बैठे रहना, सलातो सलाम होगी, फिर एक आले नबी की दुआ होगी, फिर एक आले नबी दुआ फरमाएंगे सरकार सूफी साहब के सदक़े में। इंशाअल्लाह जो जो तुम्हारे मन में मुरादे हैं, तमन्नाएं हैं, वो सब तमन्नाएं एक आले नबी उनकी बारगाह में पेश करेगा। और इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि हम खाली हाथ आए जरूर थे मगर खाली हाथ यहाँ से जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इन आस्थानों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और इनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए।